حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی اور کبریائی ہم پر لائق و زیبا ہے۔ اللہ کی حمد، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام ہو، کیونکہ اس ذات نے، اس شخصیت نے آج اس امت کو راہ مستقیم پہ لا کھڑا کیا۔ آج ربیع الاول کے مہینے کے مناسبت سے مجھے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کوشش ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و طاقت سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں، جس سے حق ثابت ہو اور باطل کا بطلان ہو۔ برادران اسلام، آج یہ جو مہینہ چل رہا ربیع الاول کا، یہ ربیع الاول کا مہینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ وہ ذات، وہ سرور کائنات، وہ سید الانبیاء والرسول جو نبی بنائے گئے، نبوت کی ذمہ داری جب آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو امت تک پہنچانے کے لیے کما حقہ، جیسا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو نبی تھے ان کے اوپر حق تھا، ضروری تھا، واجب تھا کہ وہ اپنی امت کو ان کے خیر کی چیزوں کو، جو خیر جانتے تھے کہ یہ امت کے حق میں بھلائی ہے، اس پر ان کی جو ہے رہنمائی کرتے، اور جن چیزوں کے بارے میں نبی جانتے تھے کہ یہ بری چیزیں ہیں، شر ہیں، اس سے ان کو ڈرائیں، دور رکھیں۔ چنانچہ پہلے دن سے نبوت کا بار سنبھالنے کے بعد، ذمہ داری سنبھالنے کے بعد، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کام شروع کیا، اور جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو ابھی تلاوت کی گئی ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے ہی درمیان سے نبی آئے تم میں، عزیز علیہ ما عنتم، ان کے اوپر یہ چیز بہت ہی شاق گزرتی تھی اس نبی پر جو مشکل گزرتی تھی، جو چیزیں مسلمانوں پر، مومنوں پر، حریص علیکم، اور ان کی ہدایت کے لیے، ان کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے
کہ وہ ایمان کے زمرے میں، مومنین کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے۔ آپ کی پوری جد و جہد اور پوری کوشش یہ تھی کہ لوگ نجات کے راستے پہ آئیں، جہنم کا ایندھن بننے سے بچیں اور جنت کے راستے پر ان کو لائیں۔ اسی لیے خیر خواہی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہتے تھے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے آپ نہایت ہی شفقت والے تھے، رحم دل تھے، ملائم طبیعت کے تھے۔ مومنین کے لیے آپ کی پوری کوشش، پوری جد و جہد یہ ہوا کرتی تھی کہ لوگ ایمان لائیں۔ اسی واسطے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی پہاڑیوں پہ چڑھ کے مکے کے سرداروں کو للکارتے تھے خیر خواہی میں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے سرداروں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور نتیجے میں کیا ملتا تھا؟ ان کی ماریں پتھروں سے مارا جاتا تھا، کوڑے پھینکے جاتے تھے، گلے میں کپڑے ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا، گلا کس دیا جاتا تھا، پھندا ڈال دیا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھیں، راستہ چلتے تو کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، آپ کے اوپر کوڑے ڈال دیے جاتے تھے۔ مکے سے جب عاجز آ گئے، طائف کی طرف گئے تو وہاں بھی پتھروں سے آپ کا استقبال کیا گیا، جبکہ آپ کی خواہش تھی کہ لوگ ایمان لائیں۔ اسی لیے جب فرشتے طائف میں آتے ہیں، جب آپ کو اذیت دی گئی، ستایا گیا کہ آپ کا بدلہ کیوں نہ لے لیا جائے، آپ اگر اجازت دیں تو کہا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ ابھی میری باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ رؤوف الرحیم تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ۔ آپ کی لالچ، آپ کا حرص پورے کا پورا یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ ہدایت پائیں، یہ اللہ والے بنے، یہ توحید والے بنے، یہ جنت والے بنے، یہ جہنم کے ایندھن نہ بنے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب راتوں کو آپ نفل نمازیں پڑھتے تھے تو اس میں امت کے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے، امت کی ہدایت کے لیے، خیر خواہی کے لیے اتنی ہدایت، اتنی دعائیں کرتے تھے، اتنی دعائیں کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا مجھے کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے۔ غزوہ بدر میں دیکھیے وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ لڑائی ہونے والی ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت حق پرستوں کی جو تیرے راستے میں تیرے دین کا کام کر رہی ہے اور اسی کے لیے آج دشمنوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک و برباد کر دی گئی، ناکام ہو گئی اپنی مشن میں، تو یہ جان لے کہ اس روئے زمین پر قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لالچ اور حرص اور لگاؤ ہی اس امت سے تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تکلیفیں سہے، اذیتیں پہنچائی گئیں،
وہاں سے ہجرت کیے، بے سر و سامانے کی حالت میں مدینہ آتے ہیں، مدینے میں پھر دعوت کا کام شروع کرتے ہیں اور مدینے کو اسلامی ریاست چھوٹا سا بناتے ہیں اور یہاں سے پھر دعوت کا کام شروع کرتے ہیں۔ ہر لمحہ آپ دعوت ہی کے اس میں رہتے تھے، کہاں تک اور کتنے قبیلوں تک اسلام کی دعوت پہنچا دی جائے، صحیح دین پہنچایا جائے، یہاں تک کہ بادشاہوں تک آپ نے اسلام کی دعوت کو پہنچایا۔ آپ نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی تھی اس ذمہ داری کو بحسن خوبی پہنچایا، اور جب حجۃ الوداع کا میدان آیا اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، شدت جذبات میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خطاب کرتے ہیں صحابہ کرام سے۔ 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ حجۃ الوداع کے میدان میں حج کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا کہ کیا ہم نے اپنی دعوت کو مکمل کیا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اور وہ امانت جو ہمارے کندھوں پہ اللہ نے ڈالی تھی کیا اس کو میں پورا کر سکا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا حل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، کیا میرے اوپر جو رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی وہ ہم نے لوگوں تک پہنچایا تم لوگوں تک، اور وہ امانت جو میرے کندھوں پہ ڈالی گئی تھی کیا اس امانت کو ہم نے پہنچایا تم لوگوں تک۔ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے اس بڑے مجمع نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے رسالت کو پہنچا دیا جو آپ کے اوپر ذمہ داری تھی، اور آپ نے اس امانت کو بھی ادا کر دیا جس امانت کا بوجھ اللہ نے آپ کے کندھے پہ ڈالا تھا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جب اس بات کی گواہی لے لیتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہتے ہیں اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد۔ 3 بار کہتے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، رسالت کو پہنچا دیا، امانت جو میرے کندھوں پہ تھی وہ بھی ہم نے پہنچا دیا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے میرے صحابہ جو یہاں حاضر ہو، جو لوگ یہاں نہیں آ سکے یا بعد میں جو آنے والی نسل ہوگی اس کو لوگ پہنچاتے رہیں گے میرے اس پیغام کو۔ یہ ادا، یہ آپ کی تڑپ تھی کہ کیا ہم پہنچا سکے رسالت کو کما حق ہو یا نہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ہم ادا کر سکے کہ نہیں۔ اسی کی گواہی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے میدان میں صحابہ کرام سے لے رہے تھے۔ جب صحابہ نے گواہی دے دی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کر کے کہا کہ اللہ اب تو گواہ رہنا۔ یہ ادا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اللہ کو پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ جبرائیل امین آتے ہیں اور یہ آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ کہا کہ اے نبی پاک آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا ہے، وہ نعمت اسلام کی نعمت جس کے ذریعے سے لوگ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ یہ آیت
نازل ہوتی ہے اور ایک دم سے مہر لگا کر کے اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپ پر کہ کیا ہم نے جو ہے دین کو پہنچایا صحیح معنوں میں یا نہیں، تو اللہ نے اس پر مہر لگا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ جب یہ دین مکمل ہو گیا، حجۃ الوداع کے میدان میں اللہ کے نبی نے سب سے صحابہ کرام سے گواہی لے لی، اللہ کو گواہ بنا دیا اور اللہ نے اس پہ مہر لگا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اب دین مکمل ہو گیا۔ اب دین مکمل ہو گیا۔ دین مکمل ہو جانے کے بعد دین کے اندر کمی اور زیادتی کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کمی اور زیادتی کر سکے۔ بات عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت پہ کرنے کے لیے کہا گیا، اسی لیے تمہید کے طور پہ میں یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالوں تک نبوت پانے کے بعد جب اس پیغام کو، اسلام کی تعلیمات کو، عبادات کو، معاملات کو، عقیدے کو، طہارت کو، صفائی کے طریقے کو، وعد و وعید کو، ساری چیزوں کو صحابہ کرام کو سکھا دیا، ان سے گواہی لے لیا، اللہ کو گواہ بنا لیا اور اللہ نے مہر لگا دیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ تو اب دین میں کمی اور زیادتی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی سی بات تو سمجھانے کے لیے کافی ہے اور بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب دین مکمل ہو گیا تو دین کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ عید میلاد النبی، عید اس کو کہاں سے بنایا گیا؟ وہ مسلمان جو خیر امت ہے، وہ مسلمان جس کے اوپر دنیا کو دعوت دینے کی ذمہ داری تھی، وہ امت جو انبیاء کی وارث ہے، وہ دین مکمل ہو جانے کے بعد وہ گروہ جسے دنیا کو دین بتلانا تھا صحیح معنوں میں، اور دین کیا ہے؟ قال اللہ قال الرسول ہے، یا تو اللہ کی کتاب ہے اور پھر یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تو دین میں یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ عیدیں تو دو ہی ہیں اسلام کے اندر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر ہے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد، اور عید الاضحیٰ ہے جب 10 ذی الحجہ کو ہم اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خون بہاتے ہیں۔ ان عیدوں کے لیے اسلام کے پاس گائیڈ لائن ہے، جو اسلام کی عیدیں ہوں گی، بلا شبہ یہ دونوں عیدیں اسلام کی عیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیدوں کا طریقہ بتلایا ہے۔ اسلام اتنی رواداری والا دین، ہر چیز کی رہنمائی جن کو کی گئی ہو، جن مسلمانوں کو، انہیں یہ بتلایا گیا کہ عید کے دن آپ کو صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کے، نہا دھو کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے صدقہ خیرات کریں گے۔ عید الفطر میں صدقۃ الفطر غریبوں میں بانٹیں گے، صدقہ کریں گے، تاکہ وہ غریب جن کے پاس عید منانے کے لیے سامان میسر نہیں ہے، اسباب میسر نہیں ہے، انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے۔ صدقہ کرتے ہوئے پھر ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف نکلیں گے
اور اس راستے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کے نعروں سے وہ زمین کانپ اٹھے گی۔ یہ تعلیم دی گئی کہ جس راستے سے جاؤ یتنی اللہ کی حمد، اس کی تکبیر بیان کرو کہ گونج اٹھے، وہ زمین گونج اٹھے اللہ کے حمد و ثنا سے۔ پھر جائیے آپ عیدگاہ میں، وہاں 2 رکعت نماز ادا کریں، خطبہ سنیں، مسلمانوں کے دعاؤں میں اجتماعی طور پہ شریک ہوں، اور پھر جب لوٹیں تو پھر دوسرے راستے کا اختیار کریں، دوسرے راستے کو اختیار کریں، اور پھر اس راستے پر اللہ کی تکبیر اور تحمید کرتے ہوئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی تکبیر کی آوازیں بلند کرتے ہوئے گھر واپس آئیں، پھر کھائیں کھلائیں، اور جو ہے بھائی چارگی میں لوگوں کو سوئیاں کھلائیں اور خوشی منائیں۔ اطاعت کا کام کریں، فرما برداری کا کام کریں، نیکی کا کام کریں، عبادت کا کام کریں، صدقہ خیرات کریں اس دن۔ یہ رہنمائی ہے اسلام کی۔ جب اسلام کی عید ہوگی تو اسلام کی رہنمائی موجود ہوگی۔ عید الاضحیٰ میں پھر اسی طریقے سے نہا دھو کر کے کپڑے پہن کر کے آپ روزہ رکھیں گے، اور جب آپ نماز ادا کر کے جائیں گے تو پھر تکبیر کہتے ہوئے وہاں نماز ادا کریں گے، خطبہ سنیں گے، پھر واپس آئیں گے دوسرے راستے سے تکبیر کہتے ہوئے۔ اور اس دن اللہ رب العالمین کو جو چیز، جو کام سب سے زیادہ محبوب ہے وہ احراق الدم ہے۔ آپ جانور ذبح کریں گے، اللہ کے راستے میں خون بہائیں گے، یہ عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے اس دن۔ یہ رہنمائی موجود ہے۔ پھر اس گوشت کو غریبوں میں بانٹیں گے، اعزا اقربا کو، دوستوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھلائیں گے۔ یہ رہنمائی موجود ہے ہماری عیدوں میں۔ لیکن جو عیدیں بعد کے لوگوں نے گڑھ لیا، جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر لیا جو اس دین میں سے نہیں ہے تو مردود ہے، وہ رد ہے، اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، وہ چیز وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی عیدیں، کس کی جرات ہو، کس کی اوقات ہے کہ اسلام کے اندر لا کر کے ایک اور عید کا اضافہ کر دے؟ اور جب اضافہ کر دیا تو اس کے منانے کے لیے کوئی گائیڈ لائن موجود نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جب عیدیں ہیں تو اس کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن اس عید کی کیا ہے؟ اپنے اپنے طریقے سے قمقمے لگاؤ، اور مرد و زن کا اختلاط ہو راستوں پر، اور بے پردگی کا مظاہرہ ہو، اور ان مجالس میں شرک اور کفر کے وہ کلمات اور وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کے، نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے۔ شرک اور کفر کا مظاہرہ، بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے، گناہ کیا جاتا ہے۔ یہ عید اسلام کی عید ہوگی؟ اگر یہ امت خود سوچے اور سمجھے کہ اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے، اور اسلام میں ہر جگہ 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 رہنمائی موجود ہے، تو وہ ایسے ہی سمجھ جائے گا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید مناتے ہیں، وہ لوگ کان کھول کر کے سن لیں
کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پانے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد 23 سالوں تک زندہ رہے، اور 23 سالوں تک یہ تاریخ آپ کی ولادت کا دن 23 مرتبہ آپ کی زندگی میں آیا نبوت کے بعد۔ آپ نے کہیں بھی حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں رہنمائی ملتی ہو، کہیں دلیل ہو تو لے لیں اس کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اپنی اپنی پیدائش پہ جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء کا زمانہ آیا، آپ کے خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سنتوں کو بھی لے لو، ان کے طریقوں کو بھی پکڑ لو میرے بعد۔ کیونکہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بہت جامع نصیحت کر رہے تھے ہمیں، صحابہ کرام کو، ہم لوگوں کو، تو ہم کو ایسا لگا، ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب تو نہیں آ گیا جانے کا۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کانہا موعظۃ مودعین، یہ تو کسی رخصت ہونے والے، جیسے کسی کو رخصت کر رہا ہو یا رخصت ہو رہا، اس کی جو ہے نصیحت لگتی ہے، قیمتی باتیں بتلا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ اور زیادہ نصیحت کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، دیکھو جب نصیحت سننا چاہتے ہو تو سنو، ہم تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اوصیکم اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور جو حکمراں ہوں گے، جو خلفاء ہوں گے، جو امیر المومنین ہوں گے، جو ولی الامر ہوں گے، جو بااختیار لوگ ہوں گے مسلمانوں کے، جو جانشین بنائے جائیں گے، ان کی سننا، ان کی باتیں ماننا، اطاعت کرنا۔ اور اس کے بعد اسی پر بس نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فتنوں کا دور آئے گا، تو فرمایا وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگر تمہارے اوپر وہ جانشین اور وہ خلفاء اگر کالے کلوٹے حبشی کیوں نہ ہو، اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ وہ غلام کیوں نہ ہو، اگر ایک غلام حبشی تمہارا اگر خلیفہ بنایا جائے گا، امیر المومنین بنایا جائے گا، تو اس کی بھی میں اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ من یعش منکم بعدی سیری اختلافا کثیرا، اس لیے میں یہ باتیں کہتا ہوں کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا تم میں سے، وہ بہت سارا اختلاف امت میں دیکھے گا۔ تو فعلیکم بسنتی، اس وقت رویہ کیا ہوگا امت کا اور تم لوگوں کا، میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور میرے بعد جو میرے جانشین خلفاء ہوں گے، ہدایت والے نیکوکار خلفاء ہوں گے، ان کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ دانتوں سے چمٹ کے پکڑ لینا، کیونکہ اختلاف کا دور آئے گا، فتنوں کا دور آئے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا تھا کہ جب فتنے کا دور آئے گا، جب اختلاف کا دور آئے گا، تو تمہارا رویہ یہ ہوگا کہ میری سنتوں پہ عمل کرنا،
تو آپ کی سنت کو دیکھ لیا، 23 سالوں تک آپ نے کبھی نہیں منایا۔ خلفائے راشدین کی سنتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی سنت ایجاد کریں گے تو ان کو لے لینا۔ وہاں بھی خلفائے راشدین نے بھی کچھ نہیں کیا۔ 2 خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں، جانشین بھی ہیں۔ آپ سے زیادہ محبت کرنے والا اس امت میں کون ملے گا آپ دونوں سے؟ نہیں منایا آپ لوگوں نے اپنی خلافت میں۔ اس کے بعد 2 اور جو خلیفہ گزرے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپ کے خلیفہ بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، انہوں نے بھی نہیں منایا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، آپ نے ابا جان کا کبھی نہیں جشن منایا ولادت کا، آپ کے اہل بیت نے نہیں منایا۔ ترتیب وار دیکھتے جائیں، وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، انہوں نے بھی آپ کا عید، یہ جشن آپ کی ولادت پہ نہیں منایا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی نہیں منایا۔ محدثین اور ائمہ کا دور آیا، جو علم کے بحر ذخار ہوا کرتے تھے، دین کا علم ان کے پاس تھا، سمندر تھے وہ، ان کو دلیلیں نہیں ملیں کیونکہ وہ جانتے تھے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے تمہیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اس لیے نہیں کیا۔ قرون مفضلہ تک کسی نے اس جشن کو نہیں منایا، اسے عید کیا کہنا، اس پر کچھ بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی ان کی طرف سے۔ یہ بعد کے لوگ 6ٹھی صدی عیسوی میں، یہ ایک بادشاہ، شیعہ بادشاہ موصل کا ملک المظفر الدین تھا، ایک بادشاہ الملک المعظم جو اپنے آپ کو کہلواتا تھا، مظفر الدین موصل کا بادشاہ تھا۔ 630 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ یہ کمبخت انتہائی درجے کا عیاش شیعہ تھا، رافضی تھا، اس نے ایجاد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد تاریخ کی کتابوں میں 500 صدیوں کے بعد، 600 صدیوں کے بعد، 6 سال نہیں، 6 دشک نہیں، 600 سال بعد یہ اس دن ناچ کراتا تھا، رقاصاؤں کا گانے سنتا تھا، طبلے بجواتا تھا، ڈھولے بجواتا تھا۔ وہ اسلام جو ان چیزوں کی کاٹ کرنے کے لیے، ان باطل چیزوں کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے آیا تھا، یہ خبیث بادشاہ اس دن اللہ کے نبی سرور کائنات سید الاولین والآخرین کے یوم پیدائش کے دن ناچ گانے کرتا تھا، رقاصاؤں کی ناچ کرواتا تھا اور ڈھولیں بجاتا تھا۔ یہ ہے 500-600 سال بعد یہ اس کو عید میلاد النبی کا نام دیا گیا۔ جب بدعت آتی ہے تو بہت خوشنما ٹائٹل لے کر کے آتی ہے، عید میلاد النبی، کہ ہم اللہ کے نبی کی ولادت پہ، پیدائش پہ اگر خوشی منا لیتے ہیں تو کیا حرج کی بات ہے؟ کیوں منا لو گے بھائی، کیوں منا لو گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنتوں کو جب فتنے کا دور آئے گا تو پکڑ لینا، میرے خلفاء کی سنتوں کو دیکھ لینا، اور اگر کوئی مصدر اور مرجع ہے، کوئی چیز دین ہے اگر، تو وہ اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔
اس میں ڈھونڈو، اگر یہ چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے تو لے لو، اگر نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا، میرے دین میں کچھ کمی زیادتی کی، اس کو اچھا لگ رہا ہے، دین میں گھسائے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا امام مالک کی روایت ہے، فرمایا تھا کہ دیکھو دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں ہیں معیار دین کا، مصدر دین کا، جہاں لوٹو گے جب اختلاف ہوگا تو قرآن کو دیکھنا، دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں جو دین بن سکے، نہ کسی کی حیثیت ہے، نہ کسی کی وقات ہے کہ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کر سکے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، باخدا تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے اختلافات میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو جائے اور پھر اپنے دل کے اندر کچھ کمی زیادتی نہ پائے، کچھ رنج نہ محسوس کرے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دیتے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ، یہی دین ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج مسلمانوں کا معیار بدل گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلاوا آتا ہے بیت المقدس سے، شہر فتح ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگوں نے، باشندوں نے کہا کہ خلیفہ کو بلاؤ، انہیں قلعے کی چابی اور شہر کی چابی ہم سونپیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، عدل و انصاف کے پیکر، وہ ایک سواری پہ جاتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی باری آتی ہے تو آپ سوار ہوتے ہیں۔ جرنیل کرنیل جو اسلامی فوجوں کے ہوتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ عمر فاروق ہمارے خلیفہ آ رہے ہیں، یہ نئے لوگ ہیں، یہ فلسطین والے، یہ تو ہمارے امیر المومنین کو، مسلمانوں کے بادشاہ کی نگاہ سے عمر فاروق کو دیکھیں گے اور وہ آ رہے ہوں گے اپنے اسی پوشاک میں، ان کے کپڑے پر، ان کے لباس پہ کئی پیوند لگے ہوں گے، ایک جوڑا تیار کروا کے اچھا سا لاتے ہیں، شہر کے باہر کہا کہ یہ کیا ہے امیر المومنین، کہا یہ کیا ہے، کہا امیر المومنین ایک ہدیہ ہے، یہ نئے لوگ ہیں، یہ آپ کا انتظار شدت سے کر رہے ہیں، استقبال بھی آپ کا کریں گے، یہ کپڑا آپ پہن لیتے، نیا کپڑا تو اچھا ہوتا، مسلمانوں کی بادشاہ کے تناظر میں آپ کو دیکھیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تعجب میں ہوئے اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ قَوْمٌ عَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ، ایک تاریخی جملہ کہا دیکھو میرے جرنیلوں، میرے کرنیلوں، ہم وہ قوم تھے جن کو دنیا وقات کی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی، ہم بکریوں کے چرواہے کہے جاتے تھے، وہ روم و فارس کی مہذب تہذیب ہیں اور وہ سپر پاور طاقتیں ہمیں خاطر میں نہیں لاتی تھیں، ہم کو بدو اور بکریوں کا چرواہا کہا جاتا تھا، ہم پانی اور گھاس کی تلاش میں بھٹکتے تھے جزیرۃ العرب میں۔ اِنَّا نَحْنُ قَوْمٌ، ہم اس طرح کے لوگ تھے، بے اوقات لوگ، آذن اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، فلا نطلب العزت فی غیرہ، یاد رکھو اسلام کے علاوہ میں ہم عزت نہیں تلاش کریں گے۔
اگر ہم اس کے علاوہ ہمیں عزت تلاش کرنا شروع کریں گے تو اللہ پھر ہمیں ذلیل کر دے گا۔ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لوگ تھے، وہ صحابہ کرام کا گروہ تھا، وہ خیر امت کہلانے کے مستحق تھے۔ جب وہ گروپ تیار ہوا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دنیا انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والی اب ان کے بوٹ کے آوازوں سے، اس کی آہٹ سے ان کے دلوں کے دھڑکنیں بدل جاتی تھیں، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ اس جماعت سے ڈرتی تھی دنیا، اور خود چابیاں اپنا استقبال کرتی اور سونپ دیتی تھی، تو اسلام میں عزت تلاش کرتے تھے۔ آج بھی کہ قرآن و حدیث کے علاوہ میں عزت ملنے والی نہیں، کوئی بھی عید قابل قبول نہیں، کوئی بھی نئی چیز قابل قبول نہیں ہے امت کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، جان لو، کان کھول کر کے سن لو کہ اس امت کے آخر کے لوگ، بعد کے لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک وہ راستہ نہیں اپنائیں گے جو پہلوں نے اپنایا تھا۔ جس چیز کو اپنا کر کے وہ کامیاب ہوئے تھے، وہی چیزیں اپنا کر کے بعد کے لوگ کامیاب ہوں گے۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ صبح و شام پھر دکھا، اور کب دکھے گا وہ ماحول کب آئے گا جب آپ پیچھے کی طرف مڑیں گے، واپس ہوئیے 14 صدیاں پیچھے چلے جائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں، وہیں کامیابی مضمر ہے، وہیں سے کامیابی ملے گی۔ اور یہ دنیا کی لق و دق میں، مغرب کی تہذیبوں میں، ناچنے گانے والوں کے قلبوں میں یہاں عزت ملنے والی نہیں ہے۔ لوٹو، اتنا لوٹو کہ 14 صدیاں پیچھے چلے جاؤ۔ کیا عشق نے جانا ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، ہم خاک نشینوں کے ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ تیار تو ہو، وہ امت بنے خیر امت، اور وہ لوگ ہم بنے قرآن و سنت والے کہ جو اللہ رسول دیں وہ لے لیں، جس سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ تب ہم انبیاء کے وارث کہلانے کے مستحق ہوں گے، تب دنیا پھر دہلے گی ہمارے وجود سے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے، ہماری تعلیمات کو دیکھ کر کے، ہماری خوبیوں کو دیکھ کر کے، ہماری سچائی کو دیکھ کر کے، ہماری شجاعت اور بہادری کو دیکھ کر کے۔ یہ ہوگا خیر امت کا طریقہ، اور یہ ہے دین کی سچائی کہ دین وہی ہے جو اللہ کی کتاب ہے اور جو رسول کا فرمان ہے، اور دین مکمل ہو جانے کے بعد دین میں کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی عید قابل قبول نہیں ہے دینی 2 عیدوں کے علاوہ، یہ سب بدعت ہیں، کئی سو سال کے بعد اسلام میں لا کر کے گھسا دی گئیں۔ اس چیز کو مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا، ان بدعتوں سے دور رہنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت والا بنائے، الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق و طاقت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔